یہ ہے آج کے ایک ایوریج ٹینیجر کی لائف۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے آدھا گھنٹہ موبائل چیک کرو، کچھ ریلز دیکھو، اسکول کالج نہیں جانا تو ناشتہ کر کے پھر سے موبائل چلا لو، جب اسکرولنگ کرتے کرتے تھک جاؤ تو کوئی گیم کھیل لو، گیم سے تھک جاؤ تو کوئی مووی دیکھ لو یا پھر کوئی نئی ویب سیریز سٹارٹ کر لو، شام تک وہ ویب سیریز دیکھتے رہو اور شام کے بعد پھر سے ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور فیس بک اسکرول کرنے لگ جاؤ، رات کے 1 بجے تک موبائل چلاتے رہو، پھر سو جاؤ اور اگلے دن پھر سے یہی سائیکل ریپیٹ کرو۔ اگر آپ بھی اسی سائیکل میں ہو تو یقین مانو آپ بھی اس میٹرکس میں پوری اور بری طرح سے پھنس چکے ہو۔ ہر سکرول، ہر کلک، ہر نوٹیفیکیشن آپ کو اس میٹرکس میں اور زیادہ پھنساتا جا رہا ہے، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب نارمل ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس سب کا آپ کی مینٹل ہیلتھ، پروڈکٹیوٹی اور فیوچر پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ سائنٹیفک اسٹڈیز سے ثابت ہوا ہے کہ ایکسیسو اسکرین ٹائم نہ صرف اینزائٹی اور ڈپریشن کو بڑھاتا ہے بلکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بھی بری طرح سے افیکٹ کرتا ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک ریسرچ کے مطابق جو نوجوان دن میں 3 گھنٹے سے زیادہ سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں ان میں ڈپریشن کے سمٹم دوسرے نوجوانوں کی نسبت 27% تک بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اور اینڈلیس اسکرولنگ سے ڈیسیژن میکنگ اور فوکس کی ایبلٹیز بھی کم ہو جاتی ہیں۔ آپ کا قیمتی وقت جو آپ اپنی سکلز ڈیولپ کرنے، گولز اچیو کرنے اور بہتر فیوچر بنانے میں لگا سکتے ہو، وہ آپ صرف ایک اسکرین کے پیچھے ضائع کر رہے ہو۔ اور یہی وہ ٹریپ ہے جس میں آج کا نوجوان پھنس چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس ٹریپ سے نکلنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اور اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آگے کی ویڈیو کو دھیان سے سننا۔ امیجن کرو کہ آپ ایک دن میں 5 سے 6 گھنٹے سوشل میڈیا پر گزارتے ہو، جو ایک ہفتے میں 42 گھنٹے بن جاتے ہیں، ایک مہینے میں یہ 180 گھنٹے بن جاتے ہیں، اور ایک سال میں تقریباً 2200 گھنٹے، جو کہ تقریباً 91 دن بنتے ہیں۔ سوچو اتنے وقت میں آپ کیا کچھ کر سکتے تھے، کیا کچھ سیکھ سکتے تھے، لیکن نہیں۔ آپ کو مطلب تھا تو صرف ان ریلز پر ناچتی ہوئی لڑکیوں سے، ان موویز سے اور گیمز سے۔ وقت کا کیا ہے، وہ تو آتا ہی رہے گا، ابھی تو کتنی لائف پڑی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہارورڈ بزنس ریویو کی ایک ریسرچ کے مطابق نوجوانوں کا 60% وقت ان ایکٹیویٹیز میں گزر جاتا ہے جو کہ نان پروڈکٹیو ہوتی ہیں، جیسے کہ سوشل میڈیا اسکرولنگ، رینڈم ویڈیوز دیکھنا یا یوز لیس گیمز کھیلنا۔ ابھی آپ اپنی عمر کے اس حصے میں ہو جہاں آپ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ اپنے پیک پر ہے، اور یہ سوشل میڈیا یہی سب کچھ آپ سے چھین رہا ہے۔ آپ بھی اس بات سے ریلیٹ کر پاؤ گے کہ جب بھی آپ تھوڑا سا بھی سیڈ ہوتے ہو تو انسٹاگرام آپ کو ویسے ہی سیڈ اور ڈپریشن سے بھری ریلز دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ تھوڑا سا انرجیٹک فیل کرتے ہو تو خود بخود موٹیویشنل ریلز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ سمجھے؟ ان ایپس کو ڈیزائن ہی اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ آپ ریئلٹی سے ڈسکنیکٹ ہو کر زیادہ سے زیادہ ٹائم انہی پلیٹ فارمز پر گزارو۔ کیا آپ کو کبھی یہ فیلنگ آئی ہے کہ دن کے آخر میں آپ نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا؟ وہ گلٹ جو آپ کو لیٹ نائٹ اسکرولنگ کرنے کے بعد ہوتا ہے، وہ آپ کی کانشیسنس کی ایک وارننگ ہوتی ہے۔ آپ کا دماغ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی لائف میں کچھ نہ کچھ غلط ہے، لیکن ہم اس فیلنگ کو اگنور کر کے دوبارہ سے اسی ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ایسے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ آپ کو ہوکڈ رکھیں۔ نیٹ فلکس آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ پر کلک کرنے پر مجبور کرتا ہے، ٹاک آپ کو اینڈلیس ویڈیوز دکھاتا ہے، اور انسٹاگرام پر ہر نئی پوسٹ آپ کے ڈوپامین کو ٹریگر کرتی ہے۔ اسٹینفورڈ کی ایک اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ سوشل میڈیا کا اوور یوز صرف ٹائم ویسٹ ہی نہیں کرتا بلکہ یہ ایڈکٹیو بیہیویئر کو بھی ٹریگر کرتا ہے، جو کہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ڈرگز یا الکوہول ایڈکشن ہوتا ہے۔ ہر سکرول، ہر لائک، ہر نوٹیفیکیشن آپ کے برین کو ایک شارٹ ٹرم پلیجر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بار بار وہی کام دہراتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا مائنڈ اس سائیکل سے باہر نکلنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، آپ کو اس پرابلم کو ریکگنائز کرنا ہوگا تاکہ آپ اس ٹریپ سے باہر نکل سکیں۔ اب شاید آپ کو یہ سن کر تھوڑا عجیب لگے، لیکن سچ یہ ہے کہ آج آپ کی لائف کو کچھ ایپس، الگوریدمز اور نوٹیفیکیشنز کنٹرول کر رہے ہیں۔ اب جب کہ آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ آپ کی زندگی کا کتنا قیمتی وقت ویسٹ ہو رہا ہے، اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کا کنٹرول واپس لو۔ خود کو یہ نہ کہو کہ اب تو مشکل ہوگا اس ایڈکشن سے نکلنا، نہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھو کہ ہر بار جب آپ اپنا موبائل اٹھاتے ہو یا نیٹ فلکس اوپن کرتے ہو، آپ ایک چوائس لے رہے ہوتے ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ چوائس آپ کو کہاں لے کر جا رہی ہے؟ کیا یہ چوائس آپ کو اپنے گولز کے قریب لے کر جا رہی ہے یا اور دور؟ یونیورسٹی آف شکاگو کے ایک ریسرچ کے مطابق لوگوں کو جب بھی اپنی فیوریٹ ایپس، گیمز یا شو چھوڑنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اکثر سیلف کنٹرول کھو بیٹھتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آپ کو کانشیس رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
جب تک آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ خود ہی اپنے ٹائم کے مالک ہو، تب تک آپ کی لائف کو یہی سکرینز ہی کنٹرول کرتی رہیں گی۔ امیجن کرو ہر روز آپ وہی ایکشنز ریپیٹ کر رہے ہو جن کی وجہ سے آپ فرسٹریٹڈ، ایمپٹی اور پرپس لیس فیل کر رہے ہو۔ جیسے کہ ایک انسان ایک ہی بل سے، ایک ہی سانپ سے جان بوجھ کر بار بار ڈسا جا رہا ہوتا ہے، لیکن صرف ایک اسمال شفٹ آپ کی پوری لائف کو بدل سکتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے سوچو، اگر آپ ہر روز کا آدھا گھنٹہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں انویسٹ کرو، کتنا فرق پڑے گا۔ آپ ایک سکل سیکھ سکتے ہو، فٹنس پر کام کر سکتے ہو، کوئی کتاب پڑھ سکتے ہو، اور یہ سب آپ کی زندگی کے نیکسٹ لیول کو انلاک کریں گے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کی ایک اسٹڈی بتاتی ہے کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اسکرین ایڈکٹنگ کی وجہ سے اینزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے۔ اور یہ صرف مینٹل ہیلتھ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ آپ کے ریلیشن شپس، کریئر، اسٹڈیز اور ایون سیلف اسٹیم پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ آپ جتنا زیادہ ٹائم ورچوئل ورلڈ میں گزارو گے، اتنا ہی زیادہ ٹائم آپ کو ریئل لائف میں سفر کرنا پڑے گا۔ سو ناؤ اٹس ٹائم ٹو ٹیک کنٹرول۔ ایک کلیئر شیڈول بناؤ اور اسی سے چپکے رہو۔ جب بھی آپ کا موبائل اٹھانے کا دل کر رہا ہو، صرف ایک مومنٹ کے لیے خود کو روک لو اور خود سے پوچھو، کیا یہ ایکشن مجھے آگے لے کے جا رہا ہے یا پیچھے؟ یہ اویئرنیس اور سیلف ڈسپلن ہی وہ ٹولز ہیں جو آپ کو اس ویشیس سائیکل سے نکال سکتے ہیں۔ جیمس کلیئر اپنی بک ایٹامک ہیبٹس میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی ہیبٹس کو چینج کرنا ہے تو آپ کو اپنے انوائرمنٹ کو چینج کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ سوشل میڈیا پر کم وقت گزارو تو آپ کو اپنے فون سے ان نیسیسری ایپس کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا۔ اپنے انوائرمنٹ کو ایسا بنانا ہوگا جہاں آپ زیادہ پروڈکٹیو ہو سکیں۔ یاد رکھو کہ آپ کا وقت ہی آپ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے، اور اگر آپ آج اسے ویسٹ کر رہے ہو تو کل آپ کو اس کا نقصان بھی بھگتنا پڑے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے پاسٹ اور پریزنٹ کو پیچھے چھوڑ کر اپنے فیوچر کو بلڈ کرنا سٹارٹ کر دو، کیونکہ یہی وہ ایج ہے اور یہی وہ مومنٹ ہے کہ جب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کا فیوچر آپ کے ہی ہاتھ میں ہے، اور جو بھی آج آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو وہی آپ کی آنے والی زندگی کو شیپ کرے گا۔ سوچو، آج آپ جہاں ہو یہ آپ کے پاسٹ کی چوائسز کا نتیجہ ہے، لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کا فیوچر ابھی لکھا نہیں گیا، اور اس کو لکھنے والے آپ ہی ہو۔ ہر وہ لمحہ جو آج آپ گزار رہے ہو وہ آپ کے کل کو یا تو بنائے گا یا پھر بگاڑے گا۔ آپ کا وقت وہ کرنسی ہے جسے آپ وائزلی یا فولشلی انویسٹ کر سکتے ہو۔ امیجن کرو 1 سال بعد آپ کہاں ہونا چاہتے ہو؟ کہ آپ وہ شخص بننا چاہتے ہو جو آج بھی سکرول کر رہا ہے، پروکریسٹینیٹ کر رہا ہے، یا وہ جو اپنی لائف کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ اب خود سے پوچھو کہ کیا آپ کا آج کا لائف سٹائل آپ کو اس فیوچر کی طرف لے کے جا رہا ہے جس کا آپ نے ہمیشہ سے خواب دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو اب وہ وقت ہے کہ آپ ایک میسو ایکشن لو۔ کوئی بھی بڑی سکسیس ایک چھوٹے سٹیپ سے شروع ہوتی ہے۔ آج آپ کے پاس وہ اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنی لائف کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہو۔ گیری وینرچک کہتے ہیں، یور فیوچر از کریٹڈ بائی وٹ یو ڈو ٹوڈے، ناٹ ٹمارو۔ آپ نے آج تک جو ٹائم ویسٹ کیا وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن جو وقت آج آپ کے پاس ہے وہ آپ کو وہ زندگی دے سکتا ہے جس کو آپ ہمیشہ سے امیجن کرتے آ رہے ہو۔ آپ کا فیوچر آپ کے آج کے ایکشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سو گیٹ اپ، اپنی قسمت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لو اور وہ لائف بناؤ جو آپ ڈیزرو کرتے ہو۔ اگر آپ اپنی زندگی کو آج ہی سے بدلنا شروع کرو گے تو کمنٹ کرو اٹس ٹائم ٹو چینج مائی سیلف۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دینا تاکہ آپ آنے والی کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر پاؤ۔ تھینک یو فار واچنگ۔